अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर अपना फिर से तारफ़ करवा दीजिएगा। मोहम्मद अकरम कंबो एडवोकेट मेरा नाम है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद किसानों की एक तंजीम है, उसकी ज़िम्मेदारी है मेरी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की, और विहाड़ी के साथ है 39 WB 39 WB, यहाँ मेरी रिहाइश है। सर डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हैं? डेयरी फार्मिंग बाप दादा से ही, इसको डेयरी फार्मिंग भी कह सकते हैं, और अपने घर के लिए जो हमने जानवर रखे होते हैं छोटे लेवल पे हम वही कर रहे हैं। 6-7 जानवर की हद तक हम रखते हैं, उससे हम अपना भी घर का जो हमें दूध मिल जाता है, और साथ साथ हमें कुछ अर्निंग भी हो जाती है, जो 20-30 किलो दूध हम सेल भी कर लेते हैं रोज़ाना। ओवरऑल डेयरी फार्मिंग को आपने कैसा पाया? डेयरी फार्मिंग अल्लाह तबारक व तआला ने ये जानवर हमारे लिए पैदा किए हैं, तो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की दूध, जो हमें जानवरों से, गाय से, भैंस से हासिल होता है। तो ये लाज़िम मलज़ूम है इंसान के लिए कि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए कैल्शियम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये डेयरी फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। सर बेशुमार डेयरी फार्मिंग लोग करते हैं स्टार्ट, लेकिन चंद ही महीनों या सालों के बाद डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाते हैं। आपके नज़दीक डेयरी फार्म के फ्लॉप होने की वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी वजह तवज्जो की कमी है। अगर देखा जाए तो जानवर के साथ हमें ऐसा माहौल अपना बनाना पड़ता है, अपना ऐसा रवैया बनाना पड़ता है कि जब हम अपने फार्म में अपने जानवरों के पास जाएं तो वो बोल नहीं रहे होते, लेकिन उनके हरकत व सकनात से और उनके जो पोस्चर है, जो उनका बज़ाहिर है, उससे हमें मालूम हो जाना चाहिए कि इस जानवर को हमारे कोई मसला है, तो उस मसले की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। चले कामयाब डेयरी फार्मिंग के गुर बता दीजिए। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जब हमने जानवर रखा हुआ है तो उसको एक अल्लाह की मखलूक समझ के अपने ज़हन में ये चीज़, जैसे हमें सुबह दोपहर शाम ज़रूरत होती है नाश्ते की, खाने की, सफाई की, सुथराई की, इसी तरह जैसे अपने बच्चों की हम परवरिश करते हैं, इसी तरह हमें जानवर की परवरिश करनी चाहिए। उसके भी साए का, पानी का और खुराक का हमें ध्यान करना चाहिए। और ख़ास तौर पर दूध कम होने की जो वजह है वो हमारे यहाँ पानी की कमी है। हमने जानवर को बांधा हुआ है। जब ये जानवर जंगल में था तो ये अपनी मर्ज़ी से पानी पीता था। अगर हमने बेहतरीन पैदावार लेनी है तो हमें अपने जानवर के पास पानी पहुंचाना है, या ऐसी सूरत हो कि जानवर पानी तक पहुंच सके। लेकिन अगर मजबूरी है कि हमने जानवर को बांधना है तो हमें ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि 24 घंटे उसके पास पानी पहुंचाओ। तो उसका बेहतर तरीका जो है, टायर के बने हुए छोटे टब होते हैं, वो 2 भैंसों के दरमियान आप टब रख दें और पाइप से वक्तन फ़वक्तन उनको भरते रहें। आप सिर्फ इतना कर लें, 2 से 3 लीटर आपका दूध इजाफा इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। लेकिन सर हमारे डेयरी फार्मर अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने अक्सर जो उनके पानी पिलाने की जगह वो साफ़ नहीं होती, उसमें जाला वगैरह होता है, फफूंदी या फंजाई वगैरह, और उस वजह से भी थनों के मसाइल सामने आते हैं। आपके ख्याल में पानी किस तरह का और कितने टाइम पिलाना चाहिए? जानवर को पानी का टाइम नहीं होता। जानवर को जब प्यास लगे उसे पानी मुहैया होना चाहिए, अगर आपने उससे पूरी पैदावार लेनी है तो इसके लिए जो मौजूदा बर्तन होता है उसको पानी पिलाने से पहले, जैसे हम अपने बर्तन को साफ़ करते हैं, ऐसे हमें अपने जानवर के बर्तन को भी साफ़ कर लेना चाहिए। अगर उसमें वो फंजाई लगी होगी, उल्ली लगी होगी, सब्ज़, तो लाजमी तौर पे उससे जरासीम उसके पेट में जाएंगे और उसके जो मसाइल हैं वो बीमारियां थनों की और दूसरे मसाइल पैदा होंगे। तो हमें जानवर के पानी के लिए सफाई सुथराई का बेहतरीन जो इंतज़ाम वो करना चाहिए, और हर वक्त उसके पास पानी मौजूद होना चाहिए। चलिए सर, मुतवाज़न ग़िज़ा और पानी पे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले पूछूंगा कि जो नया बंदा है वो डेयरी फार्मिंग का आगाज़ करना चाहता है, सिलेक्शन क्या करे कि गाय फार्मिंग करे या भैंसों की फार्मिंग करे या मिक्स फार्मिंग करे? आपकी नज़र में मुनाफा बख्श क्या है? मुनाफा बख्श दोनों ही हैं, लेकिन उसमें जिस चीज़ पे वो तवज्जो ज़्यादा देगा उसी में उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि दूध जो है वो भैंस का ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे तजर्बे में ये बात आई है, और लेबॉर्ट्री भी ये चीज़ इसको अथेंटिकेट करती है कि दूध जो है वो गाय और भैंस का उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। निस्बतन थोड़ा सा गाय का दूध जो है वो
فیٹ اس میں کم ہوتی ہے، لیکن غذائیت کے حوالے سے وہ کم نہیں ہوتا. لیکن ہمارا جو کسان ہے اس سے جو دودھ خریدا جاتا ہے وہ گائے کا دودھ جو ہے وہ سستا خریدا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ جو ہے وہ مہنگا خریدا جاتا ہے. تو ہمارے سے 50 روپے لیٹر میں وہ گائے کا دودھ لیتے ہیں اور 60 روپے لیٹر میں وہ بھینس کا دودھ لیتے ہیں. تو اس حوالہ سے جو بھی فیزیبل آپ سمجھیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے لیول پہ 2-3 گائے یا 2-3 بھینسیں آپ رکھ کے 1 ایکڑ جو ہے فصل ان کے لیے اپنا رقبہ ہے تب بھی، یا ٹھیکے پہ لے کے آپ اس میں چارہ کاشت کر کے یہ اپنا فارمنگ کر سکتے ہیں، اور اپنے گزر بسر کے لیے آپ 25-30 ہزار روپیہ ماہانہ ان سے دودھ کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں، اور آئندہ جو بچوں کی نسل ہے وہ آپ کی بچت کی صورت میں سامنے آتی رہے گی. اچھا، جانوروں کا انتخاب کرنا، ان کی سلیکشن ایک مشکل کام ہے. آپ کی نظر میں بھینسوں کی کون سی نسلیں اور گائے کی کون سی نسلیں ڈیری فارمنگ کے لیے بہتر رہیں گی؟ جیسا کہ آپ وہاڑی میں موجود ہیں تو وہاڑی میں نیلی راوی کی جو بھینس ہے یہ بہت مشہور ہے، اور دودھ دینے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور خوبصورتی میں اس کا جو کوئی مول نہیں، بلکہ 3 سے 4 لاکھ تک اس کی قیمت جاتی ہے. خوبصورتی کے حوالے سے بہت زیادہ شوقین لوگ اس علاقے کی بھینس کو، لڈن کی بھینس کو، وہاڑی کی بھینس کو لوگ جو ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اور گائے کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ گائے آپ ساہیوال نسل کی رکھیں، لیکن اس میں جو آپ نے انسیمینیشن کروانی ہے وہ آپ جو غیر ملکی گائے ہیں زیادہ دودھ دینے والی، آپ اس کی انسیمینیشن کروائیں، اور ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زیادہ گرمی بھی برداشت کر سکے گا اور ہمارے علاقے میں زیادہ دودھ بھی دے سکے گا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو کراس بریڈ ہمارے پاس گائے آتی ہے اس سے دودھ تو لیتے ہیں لیکن اس لیول پہ اس کو خوراک نہیں دیتے، اور ایک ہی سال میں وہ گائے جو ہے وہ ڈھانچہ بن جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے کسان بھائیوں سے کہ جب آپ اس سے زیادہ دودھ لے رہے ہیں، 20 کلو 25 کلو تک وہ دودھ دیتی ہے روزانہ، تو اس کو اسی حساب سے ونڈا اور خوراک اور چکنائی جو ہے وہ اس کو آپ دیں، تو وہ کئی سالوں تک آپ کو جو ہے نا وہ اتنی مقدار میں دودھ دے سکے گی. سر، اصل مقصد، اصل آبجیکٹو ہے ارننگ کرنا، اپنے گھر کا کچن چلانا. بتائیے گا کہ ایک گائے پہ روز کا خرچہ اور منافع، ایک بھینس پہ روز کا خرچہ اور منافع فارمر کیسے اندازہ لگائے گا اس کا؟ اس حوالے سے میں کسان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو دیہات میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اگر وہ 2 گائیں اور 1 بھینس رکھ لے ایک آدمی، تو اس پہ زیادہ خرچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو اس کو وہ خریدنی پڑیں گی گائے اور بھینس، وہ اس کو تقریباً 5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہوگا. اس کے بعد سالانہ خرچہ جو ہے تقریباً 1 لاکھ روپے ہوگا، لیکن وہ اس میں 3 سے 4 لاکھ روپے سالانہ نکال سکتا ہے. 30,000 40,000 روپے منتھلی اس کو انکم ہو سکتی ہے. اور اس کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اصل جو بچت ہے اس کی اگلی نسل ہے، وہی اس کی پیداوار ہے، وہی اس کی بچت ہے. زبردست. سر، دنیا بھر میں ڈیری فارمنگ 2 اغراض و مقاصد کے لیے کی جاتی ہے، میٹ پرپس اور ملک پرپس. لیکن میٹ پرپس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہمارے اکثر گجر لوگ یا ڈیری فارمر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیل کر دیتے ہیں دودھ کی لالچ میں. کیا کہنا پسند کریں گے؟ یہ سیدھے لفظوں میں ظلم ہے. ایک جنس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کو پیدا کیا ہے، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو جنم بھی دیتا ہے اور دودھ بھی وہ اپنے بچے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے دودھ حاصل کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کی یہ نعمت ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بچے کو اسے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی بچے جو ہیں وہ اگلی نسل میں آپ کا منافع ہے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم صبح بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں، شام کو بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن جو بچہ ہے وہ تو سال لے گا، 2 سال یا 3 سال لے گا. اتنا صبر کیسے کریں؟ یہ خود غرضی ہے. جب وہ آپ کو دودھ دے رہا ہے تو اگر تھوڑا سا بچے کو آپ دودھ پلا دیں گے تو پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. سکون کے لیے نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے اور دل میں درد دل ہونا چاہیے. ڈیری فارمنگ کا اصل آبجیکٹو ہے ملک حاصل کرنا، لیکن تھنوں کے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. کوئی احتیاطی تدابیر بتا دیجئے جس سے تھنوں کے مسائل پیدا ہی نہ ہوں. اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ جب ہم چوائی کرتے ہیں تو اس کے بچے کو آپ پہلے چھوڑ دیں اور پاس بٹھا کے اس کو دودھ پلائیں.
جب ہم پہلے اپنے لیے دودھ لے لیں اور بعد میں اس کو چھوڑ کے دودھ لے کے ہم گھر چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو تھن کو سونتتا رہتا ہے، اس کو چباتا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں گلٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے زخم بھی آتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم اس کا دھیان کریں اور پہلے اس کو دودھ پلا لیں، اس کے بعد اس کو باندھ کے اپنے لیے دودھ حاصل کریں تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ متوازن غذا کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہم انسان دودھ پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، لیکن جانوروں کی متوازن غذائیت کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ توڑی ڈال دیتے ہیں، پرالی ڈال دیتے ہیں، اس کی اصل نیڈز کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ جی بالکل، اس میں اصل میں جانور جو ہے اس کی اوجری جو ہے وہ بڑے سائز کی ہوتی ہے، صرف اس کو خوراک دینا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کی اوجری کو بھرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ پورا پروسیس اگر بھرے گا تو وہ جگالی کرے گا اور وہ بہتر پیداوار دے گا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں چارے استعمال کیے جائیں، اور اس وقت روڈ گراس کے نام سے، ماڈ گراس کے نام سے اور سپر مباسا کے نام سے بھی کئی چارے آ چکے ہیں جو غذائیت اور پروٹین کے حساب سے، لوسن بھی پروٹین کے لحاظ سے بہت اچھا چارہ ہے۔ تو یہ مختلف چارے جو زیادہ غذائیت والے ہیں وہ ہمیں کاشت کرنے چاہیے اور جانوروں کو بہتر خوراک دینی چاہیے۔ اگر ہم ان کو بہتر خوراک دیں گے تو ان سے بہتر پیداوار لے سکیں گے۔ سر اینڈ پہ مشورہ دیجئے، بے شمار لوگ جو ڈیری فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا تیاری رہنی چاہیے کہ ڈیری فارمنگ میں ان کو ان مسائل یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو ایسا ماحول اپنے جانوروں کو دینا چاہیے کہ جس میں جانور چل پھر سکے۔ جانور کو باندھ کر رکھنا، یہ اس سے بہتر پیداوار ہم نہیں لے سکتے۔ آپ ایسا ایک واڑہ یا ایسی ایک جگہ، ایک ایسی چار دیواری ان کی بنا لیں اور اس کے اندر شیڈ بھی ہو، سائے کی جگہ انتظام بھی ہو اور اس میں پانی کا انتظام بھی ہو اور اسی میں ان کو چارہ مہیا ہو، تو یہ ایسا ماحول ہوگا جس میں جانور ہمیشہ خوش رہیں گے اور زیادہ پیداوار دیں گے۔ اور اس میں بچوں کے لیے علیحدہ ایک پورشن بنا دیا جائے، اور جو خالی بھینسیں ہیں جو دودھ نہیں دے رہی ان کے لیے علیحدہ پورشن بنا دیا جائے۔ اس کے لیے جن کو ہم نے ونڈا ڈالنا ہے، خوراک ڈالنی ہے، وہ علیحدہ ڈال سکیں گے، اور جن کو جو ابھی خالی ہیں، خشکی میں ہیں، جو دودھ نہیں دے رہی، ان کو علیحدہ ہم خوراک دے سکتے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ انتہائی قیمتی انفارمیشن دینے کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔